السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، ما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل نفس ذائقۃ الموت وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ ہر جان نے موت کو چکھنا ہے، اور تم قیامت والے دن اپنے پورے کے پورے اجر دیے جاؤ گے۔ سو جسے جہنم سے بچا دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، یقیناً وہ کامیاب ہو گیا، اور یہ دنیا کی زندگی دھوکے کے سامان کے سوا کچھ بھی نہیں۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات اقدس کے لیے، بے شمار درود و سلام خاتم النبیین رحمت للعالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے۔ عزیز بھائیوں، بغیر کسی تمہید کے میں آپ کو زندگی کا سب سے بڑا، سب سے اہم مسئلہ سمجھانا چاہتا ہوں۔ ایک مسئلہ صرف۔ اگر آپ توجہ سے سنیں گے نا، نفع بڑھا دے گا اللہ آپ کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور آپ کو زندگی میں کسی موڑ پر پچھتانا نہیں پڑے گا کہ ہم ایک کانفرنس میں گئے تھے اور ہمیں کچھ ملا نہیں۔ انشاءاللہ زندگی میں کبھی پچھتانا نہیں پڑے گا اس وقت پر جو آپ دیں گے۔ عزیز بھائیوں، یہ زندگی جو میں اور آپ اللہ کی زمین پر بسر کر رہے ہیں، یہ ہماری حقیقی زندگی نہیں ہے۔ ہم سب کی حقیقی زندگی وہ ہے جو اس دنیا والی زندگی کے بعد شروع ہونے والی ہے۔ یہ زندگی زیادہ سے زیادہ لمبی ہو گئی تو 100 سال کی ہو جائے گی، 125 سال کی ہو جائے گی، اس سے اوپر آج کل کوئی نہیں جاتا۔ اور ہماری حقیقی زندگی وہ عزیز بھائیوں ہمیشہ کی زندگی ہے۔ وہاں موت کو رب العالمین نے ذبح کر دینا، موت نہیں آنی کبھی بھی، وہ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ بیٹا خاموشی سے بھائی، او بیٹا، او بچوں، او بیٹا ادھر دیکھو میری طرف، بولنا نہیں، ٹھیک ہے؟ بالکل خاموشی سے بیٹھنا ہے۔ یہ زندگی جو ہم اللہ کی زمین پر بسر کر رہے ہیں، اس دنیا کی اور اس زندگی کی
رب العالمین کے ہاں قدر و قیمت کیا ہے؟ صرف آپ نے ایک حدیث سے اندازہ لگانا ہے۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو تزن الدنیا عند اللہ جناح بعوضۃ لما سقا کافرا منها شربۃ ماء، اگر اس دنیا کی زندگی کی قدر و قیمت اللہ رب العالمین کے ہاں ایک مچھر کے پر جتنی ہوتی، اس دنیا کی قیمت ایک مچھر کے پر جتنی ہوتی، تو رب العالمین کبھی بھی کسی کافر کو دنیا میں پانی کا گھونٹ بھی نصیب نہ ہونے دیتے۔ دنیا میں کافروں کو کھلا پانی، اعلیٰ سے اعلیٰ وافر مشروبات، دنیا کی ساری بڑی بڑی نعمتیں ملنا، میرے بھائیوں یہ دلیل ہے کہ رب العالمین کے ہاں اس دنیا کی قیمت مچھر کے پر جتنی بھی نہیں ہے۔ آپ کو کوئی شخص مچھر کا پر 1 روپے میں بیچے، آپ لوگے؟ نہیں لوگے روپے کا؟ چونی کا لے لوگے؟ چونی کا بھی نہیں لوگے؟ اور اگر کوئی آپ کو مفت میں دے تو پھر لے لوگے؟ مفت میں نہیں لوگے؟ اگر آپ کے گھر میں کسی برتن پر، بستر پر مچھر کا پر پڑا ہو تو اسے رہنے دو گے یا باہر نکال دو گے؟ جھاڑ کر باہر نکال دیں گے۔ ایک مچھر کا پر جتنا ہماری نظر میں کم تر ہے، گھٹیا ہے، حقیر ہے، میرے محترم بھائیوں، یہ دنیا اور اس دنیا کا سارا ساز و سامان رب العالمین کی نظر میں اس مچھر کے پر سے بھی زیادہ کمتر، گھٹیا اور حقیر چیز ہے۔ ہم سب، توجہ کرنا، ہم سب، میرے سامنے بیٹھنے والے بھی، میری مسلمان بہنیں بھی، اور دنیا میں بسنے والے 2 ارب کے لگ بھگ کلمہ پڑھنے والے، ہماری صبح سے لے کر شام تک اور شام سے لے کر صبح تک، بچپن سے لے کر جوانی تک اور جوانی سے لے کر بڑھاپے تک، ساری کی ساری محنت، بھاگ دوڑ، تگ و دو صرف اور صرف اس چیز کے لیے ہو رہی ہے کہ ہماری یہ دنیا والی زندگی اچھی اور بہتر ہو جائے۔ کیا خیال ہے، میں صحیح کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں؟ جو ہمارے بچے سکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں پڑھ رہے ہیں، ان کا کیا مقصد ہے؟ اچھی ڈگری مل جائے، اچھی نوکری مل جائے اور دنیا ہماری اچھی اور بہتر ہو جائے۔ جو تاجر تجارتیں کر رہے ہیں، فیکٹریاں چلا رہے ہیں، جو سیاستدان سیاستیں کر رہے ہیں، جو کسان کھیتی باڑی کر رہے ہیں، سب کس لیے کر رہے ہیں؟ کیا مقصد ہے ان کا؟ دنیا کی زندگی کیا ہو جائے؟ اچھی۔ دنیا کی زندگی کے اچھے ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اچھا کھلا گھر مل جائے، اچھی سواری مل جائے، گھر کا جتنی ضروریات زندگیاں وہ سارا سامان ہمیں حاصل ہو جائے اور وافر پیسے بھی ہمارے پاس آ جائیں۔ یہ ساری کی ساری محنت ہر بندہ اس دنیا کے اس ساز و سامان کے لیے کر رہا ہے، جو رب العالمین کی نظر میں مچھر کے پر سے بھی زیادہ کمتر، حقیر اور گھٹیا چیز ہے۔ اور ہمارا سب کا ایمان ہے میرے بھائیوں، عقیدہ ہے ہمارا، کیا بلا جو نفع، جو خیر، اچھائی اور بھلائی اللہ نے ہم میں سے ہر بندے کے مقدر میں لکھ دی ہے نا، وہ ہر صورت مرنے سے پہلے اس کو مل کر ہی رہنی۔ اللہ نے اس کے لیے اسباب بھی پیدا کر دینے، وسائل بھی دے دینے، اور وہ لکھی ہوئی چیز مجھے اور آپ کو مل کے رہنی۔ اللہ کے نبی فرمایا کرتے تھے لن تموت نفس حتی تستکمل رزقہا، ہرگز کوئی جان مرے گی نہیں
جب تک وہ اپنا پورے کا پورا رزق مکمل طور پر حاصل نہیں کر لیتی. ایک لقمہ بھی جو رب نے میرے آپ کے ہمارے خاندانوں بچوں کے مقدر میں لکھا ہے, ایک لقمہ ہم دنیا میں چھوڑ کے وہ سارا کچھ مل جانا ہے کہ نہیں. اور جو نہیں لکھا رب العالمین نے, ہم جو مرضی کر لیں, جہاں مرضی چلے جائیں, جون سی مرضی ڈگریاں حاصل کر لیں, جون سے مرضی عہدوں منصبوں پر فائز ہو جائیں, میں کہتا ہوں ساری دنیا کی خاک چھان لیں, پیدا کرنے والے کی قسم جو رب نے لقمہ نہیں لکھا ہم وہ کھا نہیں سکتے. عقیدہ ہے نا ہمارا, سب کا عقیدہ ہے, مجھے پتہ ہے. مچھر کا پر جتنا میری اور آپ کی نظر میں گھٹیا ہے, رب کی نظر میں دنیا اس سے بھی گھٹیا ہے. اور یہ بھی ہمارا عقیدہ ہے کہ ہمیں صرف اتنا ملنا ہے جتنا رب نے ہمارے مقدر میں. اور کب کا لکھا ہوا ہے بھلا؟ صحیح مسلم شریف کی حدیث سناتا ہوں. آپ نے فرمایا اللہ نے زمینوں اور آسمانوں کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے, زمین بھی نہیں تھی آسمان بھی نہیں تھے, ان کی پیدائش سے 50,000, 50 نہیں 50 نہیں 50,000 سال پہلے رب العالمین نے قلم کو پیدا کیا. ایک حدیث میں ہے اول ما خلق اللہ القلم, اللہ کی سب سے پہلی مخلوق وہ قلم ہے. قلم بنانے سے پہلے صرف اللہ تھا, پوری کائنات میں کوئی مخلوق تھی نہیں, صرف اللہ تھا, کوئی مخلوق نہیں تھی. سب سے پہلی مخلوق رب العالمین نے قلم بنائی. قلم بنا کر اللہ نے حکم دیا اکتب, قلم کیا کر, لکھ دے. قلم کہتی ہے ما اکتبو, یا اللہ میں کیا لکھوں؟ کہا ما ہوا کائن الی یوم القیامہ, قیامت تک جو کچھ ہونے والا نا سارا کچھ لکھ دے. پروردگار علام الغیوب ہے, اس کا علم تھا قیامت تک جو کچھ ہونا ہے ہر شے کا اللہ کو علم تھا. وہ سارا علم اللہ نے اس قلم سے کیا کر دیا. یہ جو آج کا پروگرام ہو رہا ہے, ذیشان اشرف بھائی جنہوں نے اس پروگرام کا اہتمام کیا ہے, یہ اس وقت کا پروردگار نے یہ پروگرام بھی آج کی تاریخ کا لکھا ہوا تھا. اللہ کو آج کی تاریخ کا پتا تھا کہ آج کی تاریخ اس مسجد میں یہ پروگرام ہونا ہے. اور اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں اس وقت کے رب نے ان سارے لوگوں کے نام بھی لکھے ہوئے تھے. رب کو ان کے ناموں کا بھی پتا تھا کہ کون کون بندہ اس پروگرام میں آنا ہے. اور جو میں لفظ بول رہا ہوں نا, ایک ایک لفظ کا رب کو پتا تھا اس وقت اس نے بولنا کیا ہے. مجھے نہیں پتا اگلا لفظ کیا ہے, لیکن آخری بات تک جو میں نے بولنا تھا وہ رب کو پتا ہے. اس وقت کے لکھے ہوئے رب نے وہ الفاظ, اس وقت کی اس نے میری اور آپ کی اس دنیا کی زندگی میں حاصل ہونے والی ہر بہتری, ہر اچھائی, ہر خیر, ہر منافع جو میں نے اور آپ نے اٹھانا ہے نا وہ اللہ نے طے کر کے لکھ دیا ہوا ہے اس وقت کا. یہ بھی ہمیں پتہ ہے, عقیدہ ہے ہمارا. اس کے باوجود میرے بھائیوں, ہماری پوری عمر اس دنیا کی, ہماری ساری قوتیں, ساری صلاحیتیں, ساری توانائیاں, سارے وسائل اللہ کی قسم صرف اور صرف اس مچھر کے پر سے زیادہ گھٹیا دنیا کی اچھائی اور بہتری کے لیے صرف ہو رہے ہیں, جس کا ہمیں پتہ ہے کہ اس سے زیادہ نہیں ملنا جو رب نے لکھا ہے, اور وہ دے دینا رب نے. جبکہ میری اور آپ کی جو حقیقی زندگی ہے, توجہ کرنا میرے بھائیوں, جو میری اور آپ کی حقیقی زندگی ہے جس نے کھرب سال بعد بھی ختم نہیں ہونا, اس زندگی کو اچھا اور بہتر کرنے کے لیے پوری دنیا کے مسلمان ایک ایک ٹکے کا کام, قسم ہے اللہ کی, اللہ کے گھر میں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں, ایک ٹکے کا کام 2 ارب مسلمان اس زندگی کی اچھائی اور بہتری کے لیے نہیں کر رہے. ساری صلاحیتیں, ساری دنیا کی عمر اس گھٹیا زندگی کی بہتری کے لیے صرف ہو رہی ہے, اسی سوچ میں, اسی فکر میں, اور اس زندگی کو بہتر بنانے کے لیے ایک ٹکے کا کام نہیں.
آپ کہیں گے اتنی بڑی بات کہی ہے کہ ٹکے کا کام نہیں. ہاں میرے بھائیوں بالکل صحیح کہہ رہا ہوں, انشاءاللہ ثابت کر کے جاؤں گا اور دلائل سے ثابت کر کے جاؤں گا, کچی بات کوئی نہیں ہوگی. یہ ہمیں پتہ ہے سب کو. اس دنیا کی بہتری کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ زمین زیادہ مل جائے, ایک کی بجائے 2 دکانیں ہو جائیں, ایک فیکٹری کی بجائے زیادہ فیکٹریاں ہو جائیں, بینک بیلنس اچھا ہو جائے, گھر میں اے سی لگا ہوا ہو, اچھی گاڑی ہو, ساری دنیا کی نعمتیں وافر ہمارے پاس کیا ہوں, موجود ہوں. یہ مطلب ہے اس دنیا کی زندگی کے کیا ہونے کا؟ اچھا اور بہتر ہونے کا. اور حقیقی زندگی کے اچھا اور بہتر ہونے کا مطلب بھلا کیا ہے؟ فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ, اس کے بہتر ہونے کا مطلب ہے بندہ جہنم سے بچا دیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے. یہ ہے ہمیشہ والی زندگی کے بہتر ہونے کا مطلب. اور میرے محترم بھائیوں, جہنم سے بچنے کے لیے اور جنت میں داخل ہونے کے لیے ایک ٹکے کا کام مسلمان امت آج اس دور میں نہیں کر رہی, نہیں ہو رہا, مسلمانوں کی طرف سے نہیں ہو رہا. جہنم سے بچنا اور جنت میں داخل ہونا, آخرت کو بہتر کرنا, اس کو بہتر کرنے والی صرف ایک چیز ہے کائنات میں. کتنی چیزیں؟ ہماری حقیقی زندگی کو اچھا بنانے والی کتنی چیزیں؟ صرف ایک, دوسری کوئی نہیں ہے, کوئی نہیں ہے دوسری. اور وہ ایک چیز, اس کا نام ہے میرے محترم بھائیوں ایمان. اس کا کیا نام ہے؟ کیا نام ہے اس کا؟ میں نے نہیں کہی یہ بات, میری بات نہیں ہے, صحیح مسلم شریف کی حدیث کے لفظ ہیں. ساری حدیث پڑھوں گا, وقت زیادہ لگے گا, میں اشارہ صرف کرتا جاتا ہوں. آپ نے فرمایا لا تدخلون الجنت حتی تؤمنوا, تم جنت میں داخل ہو ہی نہیں سکتے جب تک تم کیا نہ بن جاؤ, ایمان والے نہ بن جاؤ. ایمان کے بغیر جنت میں داخل ہونے کا سوال پیدا نہیں ہوتا. جہنمی جہنم میں جل رہے ہوں گے, اوپر جنتیوں کو دیکھ کر کہیں گے ان افیزوا علینا من الماء او مما رزقکم اللہ. جنت والو ادھر تو آگ ہی آ گئے, تکلیفیں ہی تکلیفیں ہیں, دکھ ہی دکھ ہیں, مصیبتیں ہی مصیبتیں ہیں, تھوڑا سا پانی نیچے بہا دو, کوئی رزق پھینک دو جو اللہ نے تمہیں دیا, ہم بھی چکھ لیں. ادھر تو ایک سیکنڈ کے کروڑویں حصے کے برابر راحت, سکون, آرام نہیں ہے. تھوڑا سا پانی پھینک دو نیچے, رزق پھینک دو, جواب کیا آئے گا؟ ان اللہ حرمہما علی الکافرین. اللہ نے جنت کا پانی اور جنت کا رزق کافروں پر, کسی کافر کو نہ پانی نہ جنت کی کوئی شے ملنے والی. یہ کن کو ملنی ہے؟ صرف ایمان والوں کو. اور میرے بھائیوں, اس سے پتہ چلا ایمان کے بغیر آخرت بہتر. میں ایک مثال دیتا ہوں, یہ بچوں کو بھی بات سمجھ آ جائے گی. او بیٹا خاموشی سے. ساری دنیا کی دولت, ساری دنیا کی دولت اگر رب العالمین ساری دنیا کے انسانوں سے لے کر ایک بندے کو دینا چاہے, اللہ ایسا کر سکتا ہے یا نہیں؟ کر سکتا ہے. فرض کرو ساری دنیا کی دولت اللہ نے ایک بندے کو لے کر دے دی, پاکستان کی نہیں, ساری دنیا کی. اور اس بندے نے اس دولت سے مسجدیں بنا دی, مدرسے بنا دیے, ہسپتال بنا دیے, یتیم خانے بنا دیے, بیواؤں کے ریلیف سینٹر بنا دیے. ساری کی ساری دنیا کی دولت انسانوں کی فلاح و بہبود کے اچھے سے اچھے اور نیک سے نیک کاموں میں خرچ کر دی. نہ اپنے لیے نہ اپنے بیوی بچوں کے لیے کچھ نہیں بچا کے رکھا, اور 1 روپیہ بھی ساری دنیا کی دولت کا کسی گندے کام میں خرچ نہیں کیا. دیانتداری سے بتانا, یہ بندہ اگر اس کے پاس ایمان نہ ہوا تو اس کی ہمیشہ والی حقیقی زندگی اچھی اور بہتر ہو جائے گی. خرچ کتنا کیا اس نے؟ ساری دنیا کی دولت کہاں خرچ کی؟ نیکی کے کاموں میں. آخرت نہیں اچھی ہونی.
وہ کس سے ہونی ہے؟ صرف ایمان سے۔ ایمان کے علاوہ آپ کے علم میں، علماء بیٹھے ہیں میرے پیچھے ماشاءاللہ پورے علاقے کے، ایمان کے علاوہ کوئی اور شے ہے دنیا میں ایمان نہ ہو اور فلاں چیز ہو تو آخرت ہمیشہ والی حقیقی زندگی کامیاب اچھی اور بہتر ہو سکتی ہے؟ کوئی شے؟ کوئی نہیں ہے۔ میرے بھائیوں اب سمجھے بات، بہت ساری باتیں میں نے آپ کو نقطے سمجھا دی ہیں، ان سب کا خلاصہ اب سمجھنے والا ہے۔ میں نے آپ کو جو کہا نا، زندگی کا سب سے بڑا، سب سے قیمتی، سب سے اہم مسئلہ آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ نفع بڑا دے گا اللہ آپ کو اگر آپ غور سے سنتے رہو گے تو۔ 99.99%، 99.99% دنیا میں کلمہ پڑھنے والے ایمان کی الف اور بے بھی نہیں جانتے۔ ایمان کسے کہتے ہیں؟ ایمان کیا ہوتا ہے؟ ایمان کس چیز کا نام ہے؟ میں دیانتداری سے کہہ رہا ہوں 99.99% کلمہ پڑھنے والے، ہندو، سکھ، عیسائی، یہودی، کمیونسٹ، بدھ مت نہیں، کلمہ پڑھنے والوں کی بات کر رہا ہوں، ان کو ایمان کی الف اور بے بھی نہیں آتی۔ سارے مومن ہونے کے دعوے دار ہیں 2 ارب، لیکن ایمان کا پتہ ہی نہیں، ایمان کس چیز کا نام ہے۔ ابھی ثابت کروں گا انشاءاللہ، دلیل سے کروں گا، میری منہ کی باتیں نہیں ہیں۔ یہ 3 عقیدے ہیں میرے بھائیوں، بڑی قیمتی بات ہے، عام فہم ہے، سادہ سی ہے، ہر بندے کی سمجھ میں آئے گی، فلسفہ نہیں ہے۔ 3 عقیدے ہیں پوری دنیا کے مسلمانوں میں، ایمان کیا ہے اس کے حوالے سے، اور تینوں کے تینوں ہی غلط ہیں۔ 3 عقیدے ہیں، تینوں ہی غلط ہیں، قرآن کے بھی خلاف ہیں، حدیث کے بھی خلاف ہیں، مسلمانوں کے عقیدے ہیں۔ ایک عقیدہ ہے فتح الباری، حافظ بن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، بخاری شریف کی شرح، اس کی پہلی جلد میں لکھا ہوا ہے، اور یہ الفاظ جو میں سنانے لگا ہوں یہ الفاظ ہیں علامہ بدر الدین عینی رحمہ اللہ کی کتاب عمدۃ القاری شرح صحیح البخاری کے اندر جو الفاظ انہوں نے لکھے ہیں میں ان کے الفاظ پڑھنے لگا ہوں۔ مسلمانوں کے ایک بہت بڑے طبقے کا نام لکھا ہے کہ عقیدہ کیا ہے ایمان کے بارے میں، کہتے ہیں ہوا ان یصدق الرسول بجمیع ما جاء به وان لم یقر بلسانہ۔ ایمان یہ ہوتا ہے کہ بندہ اپنے دل سے تصدیق کر دے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ اللہ کی طرف سے لے کر آئے وہ اللہ کا سچا اور برحق دین ہے۔ وَإِن لَّمْ يُقِرَّ بِلِسَانِهِ، بندہ اپنی زبان سے اقرار نہ بھی کرے، کلمہ نہ بھی پڑھے، بس دل سے تصدیق کر دے کہ اسلام اللہ کا سچا دین ہے، تو بندہ ایمان والا بن گیا۔ اس دل سے تصدیق کرنے کا نام کیا ہے؟ ایمان۔ کلمہ پڑھنا ضروری نہیں، کلمہ پڑھنے کا مومن ہونے سے تعلق نہیں، پڑھ لے تو ٹھیک ہے، نہ پڑھے تو کوئی مسئلہ نہیں، اصل ایمان ہے صرف دل سے تصدیق کرنے کا۔ میرے بھائیوں یہ عقیدہ غلط ہے، مختلف لوگوں نے اپنی کتابوں میں اس کو معرفت کا نام بھی دیا، معرفت الہی، معرفت۔ ایمان کیا ہوتا ہے؟ معرفت۔ اچھا غور کرنا ذرا، یہ عقیدہ غلط ہے، اس کے غلط ہونے پر میں کتاب و سنت کی بہت سی دلیلیں سنا سکتا ہوں، صرف ایک آیت آپ نے یاد کرنی ہے، اس کا حوالہ بھی یاد کرنا ہے، اور اس کو یاد رکھنا ہے زندگی میں۔ سورہ بقرہ ہے، 146 نمبر آیت ہے سورہ بقرہ کی۔ اللہ نے فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم۔ قرآن پڑھنے والوں، مسلمانوں، وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی، اہل کتاب، یعرفونہ، وہ اسلام کو اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو، وہ اسلام کو اور محمد الرسول اللہ کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے۔ کسی بندے کو اپنے بیٹے کے بیٹا ہونے میں کبھی شک ہوا ہے؟
جس طرح بیٹے کے بیٹا ہونے میں شک نہیں نہ کسی کو، ایسے ہی یہودیوں عیسائیوں کو اسلام کے اللہ کا سچا اور برحق دین ہونے میں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کا آخری اور سچا نبی ہونے میں کوئی شک شبہ نہیں تھا۔ ان کو کیا تھا اس پر؟ یقین۔ ان کو کیا تھا اس پر؟ یقین تھا۔ گواہی کس نے دی ہے؟ میری نہیں بات، نہ آپ کی ہے، اللہ کی بات ہے۔ کہاں لکھی ہوئی ہے؟ قرآن میں۔ اس سے سچی اور بڑی گواہی دنیا میں کوئی پیش کی جا سکتی؟ اللہ نے گواہی دی ہے کہ ان یہودیوں کے دل میں یقین ہے، تصدیق ہے کہ اسلام اللہ کا سچا دین ہے، محمد اللہ کے سچے اور آخری نبی ہیں۔ تو کیا خیال ہے؟ یہودی اور عیسائی ایمان والے بن گئے؟ مان لینا چاہیے ایمان والے انہیں؟ مانو گے؟ کیوں؟ تصدیق تو ہے ان کے پاس، ان کی تصدیق کا گواہ رب ہے، قرآن میں گواہی لکھی ہوئی ہے۔ اگر صرف تصدیق کا نام ایمان ہے تو پھر تو یہودیوں عیسائیوں کو مومن ہونا چاہیے۔ اگر وہ تصدیق کے باوجود ایمان والے نہیں بنے، آپ ان کو ایمان والا کوئی بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، تو پھر میرے بھائیو یہ عقیدہ ہی باطل غلط ہے کہ صرف تصدیق سے بندہ کیا بن جاتا ہے؟ ایمان والا، اور تصدیق کا نام ایمان ہے، یہ تو غلط ثابت ہو گیا قرآن کی روح سے۔ یہ عقیدہ باطل ہے۔ اکیلی تصدیق ایمان نہیں ہے، ورنہ یہودیوں عیسائیوں کو کیا ماننا پڑے گا؟ مومن۔ یہ غلط ہے۔ دوسرا عقیدہ، لمبی چوڑی بات نہیں ہے، دوسرا عقیدہ حافظ بن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری کے اندر اللہ کی قسم نام لکھ کر مسلمان گروہوں کے نام لکھ کر لکھا ہے۔ نام بھی لکھے ہوئے ہیں، میں نام نہیں لوں گا کسی کا، میرا مقصد کسی پر کیچڑ اچھالنا نہیں، میں صرف مسئلہ سمجھانا چاہتا ہوں آپ کو۔ نام لے کے لکھا ہے، وہ کہتے ہیں ایمان کس بات کا نام ہے؟ بندہ زبان سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لے، لا الہ الا اللہ کی شہادت دے دے تو بندہ کیا بن جاتا ہے؟ ایمان والا۔ لا الہ الا اللہ پڑھنے کا نام کیا ہے؟ ایمان۔ میرے بھائیو یہ عقیدہ بھی غلط ہے۔ اس کے غلط ہونے کے بھی صرف ایک آیت میں آپ کو سنانے لگا ہوں، 84 نمبر آیت ہے سورہ توبہ کی، توجہ کرنا ذرا۔ اس آیت کو سننے سے پہلے آپ سب جانتے ہیں کہ عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین مدینہ طیبہ میں کلمہ پڑھتا تھا۔ اس کے سینکڑوں ساتھی تھے عبداللہ بن ابی کے سب کلمہ پڑھتے تھے نا۔ اللہ کے نبی کے پاس آتے، کہتے قالو نشہد انک لرسول اللہ، اے محمد ہم شہادت دیتے ہیں، گواہی دیتے ہیں آپ اللہ کے سچے رسول ہو۔ کلمہ پڑھتے تھے۔ مر گیا عبداللہ بن ابی، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مبارک بابرکت قمیض اتار کے عبداللہ بن ابی کو پہنا دیا، وہ کفن کی چادر بنایا جو اس کے جسم کو لگا ہوا تھا، برکت والی چادر، امام الانبیاء کی قمیض اس کی چادر بن گئی کفن کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مبارک لعاب اس عبداللہ بن ابی کے منہ میں ڈالا، خاتم النبیین نے اس کا جنازہ بھی پڑھا دیا، اپنے ہاتھوں سے قبر میں بھی اتار دیا۔ اللہ نے یہ آیت نازل کی، 84 نمبر آیت ہے سورہ توبہ کی، فرمایا وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج تو آپ نے اس کا جنازہ پڑھا دیا ہے، آئندہ ان میں سے کوئی مرے منافقوں میں سے خبردار کسی کا جنازہ نہیں پڑھانا۔ وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، کسی کی قبر پر کھڑے نہیں ہونا۔ اگلے الفاظ سنیں، انہم کفروا باللہ ورسولہ وماتوا وہم فاسقون، انہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ کفر کیا، یہ کافر ہیں۔ کون کافر ہیں؟ کون کافر ہیں؟ جو کلمہ پڑھتے تھے، جو کیا کرتے تھے؟ کلمہ پڑھنے والوں کو، قالوا نشہد انک لرسول اللہ کہنے والوں کو آسمانوں والا رب قرآن میں کافر کہہ رہا ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی عبداللہ بن ابی اور منافقوں کو اللہ کی قسم مومن سمجھتے تھے، مسلمان سمجھتے تھے۔ آپ ان کو کیا سمجھتے تھے؟ کیا سمجھتے تھے؟ مومنوں والا سارا سلوک ان کے ساتھ ہوتا تھا۔ پیارے پیغمبر نے اسی لیے قمیض پہنائی، اسی لیے تھوک ڈالا، اسی لیے اس کا جنازہ پڑھایا کہ آپ اس کو مومن سمجھتے تھے، لیکن اللہ نے کہا انہم کفروا، یہ کافر ہیں۔
کلمہ پڑھنے کے باوجود کافر، محمد الرسول اللہ کے ان کو ایمان والا سمجھنے کے باوجود کیا ہیں؟ یہ کافر ہیں۔ اگر اکیلا کلمہ پڑھنا ایمان ہوتا تو اللہ ان کو کافر کہتا؟ انہوں نے گواہی دی کہ نہیں؟ گواہی قرآن میں لکھی ہوئی ہے کہ نہیں؟ گواہی قرآن میں لکھی ہوئی ہے، کلمہ پڑھتے تھے، ساری دنیا مانتی ہے، لیکن اللہ نے کہا کافر ہیں۔ اس کا مطلب ہے اکیلا کلمہ پڑھنا ایمان نہیں ہے، ورنہ ان کو ایمان والا ماننا پڑے گا، جبکہ قرآن میں اللہ ان کو کافر کہہ رہا ہے۔ یہ عقیدہ بھی غلط ہو گیا۔ تیسرا عقیدہ بڑی توجہ سے سننا، بے شمار مسلمانوں کا پہلا عقیدہ ہے، ہمارے معاشرے میں موجود ہے، بھرا پڑا ہے۔ یہ عقیدہ رکھنے والے کے دل سے تصدیق کا نام ایمان ہے، اور بے شمار عوام الناس کا یہی عقیدہ ہے، زبان سے لا الہ الا اللہ پڑھنے کا نام ایمان ہے۔ اور جو باقی بچ گئی نا قوم، اللہ ماشاءاللہ، سب کا یہی عقیدہ ہے، حتیٰ کہ مسجدوں کے اماموں اور خطیبوں کا اللہ کی قسم یہی عقیدہ ہے، مسجدوں کے اماموں خطیبوں کا یہی عقیدہ ہے کہ ایمان کیا ہے؟ دل سے بندہ تصدیق کر دے کہ اسلام اللہ کا سچا اور برحق دین ہے، اور زبان سے اقرار کر لے، دونوں چیزیں جمع ہو جائیں تو بندہ کیا بن جاتا ہے؟ ایمان والا۔ دونوں چیزیں کے مجموعے کا نام کیا ہے؟ ایمان۔ پہلا عقیدہ کیا تھا؟ صرف تصدیق کا نام ایمان۔ دوسرا کیا تھا؟ صرف زبان سے اقرار کا نام ایمان۔ اور تیسرا عقیدہ کیا ہے؟ دونوں چیزوں کے مجموعے کا نام ایمان۔ تصدیق اور اقرار دونوں کٹھی ہو جائیں تو ایمان، بندہ مومن بن جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، پہلے دونوں عقیدوں کی طرح یہ عقیدہ بھی غلط اور باطل ہے۔ اس کی بھی ایک دلیل دیتا ہوں آپ کو۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، حدیث کا حوالہ نوٹ کر لیں، حدیث لمبی ہے، ساری نہیں سناؤں گا، 2 جملے سنانے ہیں اس کے، بڑی مزیدار حدیث ہے، پڑھنے والی ہے، بڑی کمال کی، حسن درجے کی حدیث ہے۔ میں ضعیف حدیث سنانے کا قائل نہیں ہوں، حسن درجے سے کم کی روایت نہیں ہے۔ یہ صفوان بن اسال راوی ہیں، کہتے ہیں 2 بندے آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یہودی، توجہ کرنا، 2 یہودی آئے، انہوں نے آ کر اللہ کے نبی سے کچھ سوالات کیے، آپ نے ان کے سوالوں کے جواب دیے، ان کے سوال بھی لکھے ہوئے ہیں حدیث میں، آپ نے جو جواب دیے وہ بھی لکھے ہوئے ہیں۔ جواب سن کر وہ دونوں یہودی کہنے لگے، نشہدو انکا نبی، اے محمد ہم شہادت دیتے ہیں آپ اللہ کے نبی ہو۔ یہودیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گواہی دی کہ آپ اللہ کے، اقرار کیا آپ کے سامنے۔ ان کے دل میں اسلام کے اور محمد الرسول اللہ کے، اللہ کا دین اور اللہ کا آخری نبی ہونے کا یقین تھا کہ نہیں؟ میں نے آیت پڑھی ہے پہلے، یقین بھی تھا اور زبان سے اقرار بھی۔ یقین کی گواہی رب نے دی، اور اقرار کس کے سامنے کیا؟ خاتم النبیین کے سامنے کیا اقرار۔ دونوں چیزیں جمع ہو گئیں، دونوں کٹھی ہو گئیں کہ نہیں؟ کیا ان دونوں چیزوں کے آ جانے سے اللہ کے نبی نے ان کو ایمان والا، ان یہودیوں کو مان لیا؟ لفظ کیا بولے، یہ لفظ یاد کرنے والے ہیں میرے بھائیوں۔ یہاں سے آگے بات سمجھ آنی ہے آپ کو، توجہ کرنا۔ آپ نے کہا فما یمنعکم ان تتبعونی، او یہودیو، اگر تم میرے نبی ہونے کا اقرار کرتے ہو، گواہی دیتے ہو، تو پھر میری اتباع کرنے میں تمہیں رکاوٹ کیا؟ اتباع کیوں نہیں کرتے؟ میری اتباع بھی تو کرو۔ ترمذی شریف حدیث نمبر 2733، نوٹ کر لو حوالہ، 2733۔ فما یمنعکم من تتبعونی، تمہیں میری اتباع کرنے میں کیا رکاوٹ ہے، کیا مانے ہے، کیوں نہیں اتباع کرتے؟ آگے ان کا جواب موجود ہے، میں نے صرف یہ 2 جملے سنانے تھے، غور کرنا۔ اس سے کیا ثابت ہوا؟ بندے کے دل میں یقین ہو کہ اسلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ لے کر آئے اللہ کا سچا اور برحق دین ہے، دل سے تصدیق کرے، زبان سے اقرار کرے، اور محمد الرسول اللہ کی کیا کرے؟ اتباع کرے، تو پھر کیا بنتا ہے؟ پھر کیا بنتا ہے؟ ایمان۔ اب ذرا غور کرنا، 2 یا 3 مثالیں دے کر میری بات ختم ہو جانی ہے، فائدہ بڑا ہوگا توجہ سے سنو گے تو۔ آپ نے یہ ان مثالوں سے سمجھنے کی کوشش کرنی ہے کہ میں نے جو دعویٰ کیا ہے کہ 99.99% کلمہ پڑھنے والوں کو ایمان کی الف بے بھی نہیں آتی، میں صحیح دعویٰ کیا یا غلط کیا ہے، یہ اپنے نتیجہ نکالنا ہے اس سے۔ میرے بھائیوں، صحیح بخاری میں حدیث ہے،
پہلی مثال دینے لگا ہوں، میری اور آپ کی ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، ان سے پوچھا کسی پوچھنے والے نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں ہوتے تھے تو آپ کی مصروفیات گھر میں کیا ہوتی تھی؟ کہتی ہیں کانا فی محنت اہلہ ہی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کے ساتھ گھر کے کام کاج میں ہاتھ بٹاتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ گھر کے کام کرواتے تھے۔ کون؟ خاتم النبیین اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ۔ گھر کے کام خواتین کے کیا ہوتے ہیں؟ کھانا بنانا، کپڑے دھونا، برتن دھونا، جھاڑو دینا، یہی کام ہوتے ہیں نا۔ قسم ہے اللہ کی، خاتم النبیین ازواج مطہرات کے ساتھ یہ کام خود شامل ہو کے کرواتے تھے۔ اور آج ہمارے معاشرے میں آپ دیکھ لیں، گھروں میں جا کر جائزہ لے لیں، بچے کی آپ کریں شادی اور بچہ اپنی بیوی کے ساتھ ہاتھ بٹا دینا کسی کام میں، تو سب سے پہلے گھر کے افراد ماں باپ کیا تانا دیں گے؟ رن مرید ہو گئے، اے بیوی دے تھلے لگ گئے۔ اور کئی کہتے ہیں ساڈے پتر تے نا اس نوح نے آندے ہی جادو کر دیتا ہے، جادو کر دیتا ہے دے ہوتے، عیب سمجھا جاتا ہے۔ اللہ کی قسم ہمارے معاشرے میں عیب ہے یہ۔ اچھا، میں مثال اس لیے نہیں دی تھی تو ویسے ہی بات آ گئی، میں مثال اس لیے دے رہا ہوں، کہتی ہیں ہماری ماں فَإِذَا سَمِعَ الْأَذَانَ خَرَجَ، اور میرے محترم بھائیوں، اللہ کے نبی گھر میں گھر کے کام کاج میں ہاتھ بٹاتے، جو ہی اذان سنتے اللہ کی قسم اسی جگہ پر ہر کام چھوڑ کے نماز کے لیے نکل جاتے۔ ایک روایت میں لفظ ہیں، یہ صحیح بخاری کے لفظ ہیں، دوسری روایت میں لفظ ہیں، ہمیں ایسا لگتا ہے، ہماری ماں کہتی ہیں جیسے اللہ کے نبی سے ہم اجنبی لوگ ہیں، کوئی جان پہچان ہماری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جان پہچان ہی نہیں۔ پوری توجہ اور دھیان دنیا کی ہر مصروفیت سے کس طرف ہو جاتا رسول اللہ کا؟ باجماعت نماز کی طرف۔ سفر میں ہوتے، بلال کو کہتے اذن یا بلال ارحنا بالصلاۃ، بلال اذان کہو، نماز سے راحت ملتی ہے ہمیں۔ بیمار ہو گئے امام الانبیاء، شدید تکلیف ہے، تکلیف کی شدت سے بے ہوش ہو گیا۔ صحیح بخاری کی حدیث کے آخری لفظوں کا ترجمہ کرنے لگا ہوں، کتاب الاذان میں ہے یہ حدیث۔ بے ہوش ہو گئے، بے ہوش پڑے ہوئے ہیں، کچھ دیر گزرنے کے بعد ہوش آیا، ہوش آتے ہی پوچھا اصلی الناس ہو، پہلے لفظ ہوش آنے کے بعد آپ کی زبان پر آئے اصلی الناس ہو، کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی، جماعت ہو گئی؟ ہماری ماں کہتی ہے اللہ ہم ینتظرونک یا رسول اللہ، اللہ کے نبی نہیں، لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ آپ نے کہا اچھا پانی لاؤ، پانی کا ٹب لایا گیا، پیارے پیغمبر اٹھ کر بیٹھ گئے، آپ نے غسل کیا ٹب سے پانی لے کر، غسل کر کے نماز کے لیے اٹھے، دوبارہ پھر بے ہوشی طری ہو گئی، پھر بے ہوش ہو کر گر پڑے، پھر بے ہوش پڑے ہوئے۔ ترجمہ کر رہا ہوں صحیح بخاری کی حدیث کا۔ پھر جب کچھ دیر گزرنے کے بعد ہوش آیا، پھر یہی الفاظ تھے اصلی الناس ہو، کیا جماعت ہو گئی، لوگوں نے باجماعت نماز پڑھ لی؟ پھر جواب ملا نہیں اللہ کے نبی، لوگ آپ کے انتظار میں ہیں۔ دوبارہ پانی منگوایا، صحیح بخاری کی حدیث، پھر آپ نے غسل کیا، نماز کے لیے اٹھے، تیسری مرتبہ پھر بے ہوشی طاری ہو گئی، تیسری مرتبہ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ میرے محترم بھائیوں، دیانتداری سے بتانا، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو، بندہ تھوڑی سی تکلیف سے بے ہوش ہوتا ہے؟ بے ہوش کب ہوتا ہے انسان؟ جب تکلیف بہت زیادہ ہو، برداشت سے باہر ہو جائے۔ شدید تکلیف ہے امام الانبیاء محمد الرسول اللہ کو، اور اس تکلیف کی شدید ترین حالت میں فکر کس چیز کی ہے؟ کس کی فکر ہے؟ نہیں، غلط ہے جواب۔ فکر کس کی ہے؟ نماز کی نہیں، غلط ہے جواب، ادھورا ہے۔ باجماعت نماز کی فکر کس کی ہے؟ اللہ کی قسم محمد الرسول اللہ کو فکر ہے باجماعت نماز کی۔ آپ بار بار جماعت کا پوچھ رہے ہیں، نماز کا نہیں پوچھ رہے کہ ٹائم ہے یا نہیں، پوچھا جماعت ہو گئی کہ نہیں۔ کس کو فکر ہے باجماعت نماز کی؟ جس کی اللہ نے زندگی کی ساری کمیاں کوتاہیاں معاف کی ہوئی ہیں، جو جنت میں مقام محمود پر فائز ہوں گے، جن کی سفارش سے جہنم کے اندر جلنے والے لوگوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کیا جائے گا، اس نبی کو، خاتم النبیین کو باجماعت نماز کی اس تکلیف کی شدت میں اتنی فکر۔ تیسری مرتبہ جب ہوش آیا نا تو کچھ افاقہ تھا، تکلیف کی شدت میں کمی تھی، آپ نے فرمایا مجھے مسجد میں لے جاؤ۔ ایک کندھے کو حضرت عباس، دوسرے کو حضرت علی نے سہارا دیا، مسجد میں لے جا رہے ہیں،
اٹھاؤ صحیح بخاری، عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں پاؤں زمین پر گھسڑتے جا رہے ہیں اور لینیں بڑھ رہی ہیں زمین پر، لینیں کھینچی جا رہی ہیں. اتنی سخت نہیں تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر میں، آپ اپنا پاؤں خود اٹھا کے آگے رکھ لیتے. گھسڑتے ہوئے پاؤں لے کر لینیں بڑھ رہی ہیں اور دو بندوں کے سہارے سے کہاں جا رہے ہیں؟ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے صحیح بخاری میں اس حدیث پر باب باندھا ہے. اٹھا کے دیکھو صحیح بخاری کہ بندہ کتنا کو بیمار ہو تو اس کو جماعت سے پیچھے رہنے کی اجازت ہے. یہ حدیث لا کر امام بخاری امت کو یہ مسئلہ سمجھا رہے ہیں کہ دو بندوں کے سہارے سے گھسڑتے ہوئے پاؤں لے کر اگر بندہ مسجد میں پہنچ سکتا ہے، اس کو گھر میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، اس کو باجماعت نماز پڑھنی. میرے بھائیوں بہت توجہ کرنا ذرا. آج صحیح بتانا ملک میں، چلو آپ سارا ملک نہیں دیکھا، جتنا علاقہ آپ نے دیکھا ہے، کوئی ایسا علاقہ محلہ بستی ایسی ہے جس علاقے میں، جس محلے میں، جس بستی میں رہنے والوں کو اذان کی آواز نہ سنائی دیتی ہو؟ ہے کوئی؟ ہے نہیں ہے. دیانتداری سے بتانا، ہر بندے کو اذان سنائی دیتی ہے. اذان سن کر ہمارے محلے میں، ہمارے گاؤں میں، ہماری منڈی مارکیٹ میں کتنی دکانوں کے شٹر ڈاؤن ہو جاتے ہیں. ہندوؤں، عیسائیوں، یہودیوں، کمیونسٹوں، بدھ متوں کی نہیں، کلمہ پڑھنے والوں کی بات کرو، کتنی دکانوں کے شٹر ڈاؤن ہوتے ہیں. ہاں، ہمارا مسلمانوں کے محلے، آبادیاں، بچے مسلمان، ہم مسلمان، ہمارے بچوں کے ہمارے محلوں میں اکیڈمی اور ٹیوشن سینٹر ہیں کہ نہیں ہیں؟ ہیں. پرائمری اسکول بھی ہیں، ہائی اسکول بھی ہیں، مڈل اسکول بھی ہیں نا. دیانتداری سے بتانا، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو، اذان سن کر پڑھانے والے اساتذہ کرام وہ بھی ماشاءاللہ مسلمان، بچے بھی ہمارے مسلمانوں کے. کتنے بچے اور کتنے اساتذہ ہیں، کتنے اسکول، کالج اور ہماری اکیڈمیاں ہیں جہاں پر اذان سن کر سارا دنیا کا سسٹم رک جاتا ہے اور سب نماز کی تیاری میں لگ جاتے ہیں. کتنے؟ ایک بھی ٹیوشن سینٹر، ایک اکیڈمی، ایک اسکول، ایک نہیں ملے گا آپ کو ایسا. صحیح کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں؟ ہمارے ملک میں کتنے سرکاری اور غیر سرکاری دفاتر ہیں، ان دفاتروں میں ماشاءاللہ کلمہ پڑھنے والوں کی کثیر تعداد کام کرتی ہے. کتنے دفتر ہیں جو اذان سن کر بند ہو جاتے ہیں اور نماز کی تیاری میں لگ جاتے ہیں لوگ. صحیح بتانا ہے. ہمارے کتنے کسان، زمیندار ایسے ہیں جو اپنے کھیت کو پانی لگا رہے ہیں، گوڈی کر رہے ہیں، چارہ کاٹ رہے ہیں، کتر رہے ہیں، ہاں، دوسرے کاموں میں اذان سن کر وہ سارا کام چھوڑ کے باجماعت نماز کے لیے آتے ہیں. کتنے؟ ہاں، ناراض نہیں ہونا، میں قسم اللہ کی آپ کی بات نہیں کر رہا، میں ساری مسلمان امت کا رونا رو رہا ہوں آپ کے سامنے. ناراض نہیں ہونا آپ نے میرے ساتھ، میں آپ کا دشمن نہیں ہوں، میں آپ میں سے کسی کا دل دکھانے نہیں آیا ہوں. نہ میرا اور آپ کا کوئی وراثت کا، نہ کوئی کاروبار کا، لین دین کا کوئی جھگڑا نہیں ہے. پیدا کرنے والے کی قسم صرف اس لیے یہ بات کر رہا ہوں، یہ خوبصورت چہرے اور جسم پروردگار ان کو جہنم کی آگ سے بچا لے، یہ جنت میں چلے جائیں، اس نظریے سے بات کر رہا ہوں. توجہ کرنا، اذانیں ہوتی ہیں بے شمار، خاندانوں کے خاندان، محلوں کے محلے، مارکیٹوں کی مارکیٹیں بھری پڑی ہیں. سکول، کالج، یونیورسٹیاں، ٹیوشن سینٹر، کسی کے کان پر جوں تک ٹس مس بھی نہیں ہوتے. اچھا اب غور کرنا، ہے ایسا کہ نہیں؟ یہ جتنے بے نماز ہیں میں سب کے متعلق حسن ظن رکھتا ہوں. اللہ نے ہمیں حسن ظن رکھنے کا کہا ہے. یہ سارے کے سارے ماشاءاللہ ان کے دل میں یقین ہے کہ اسلام اللہ کا سچا دین ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ لے کر آئے وہ حق اور سچ ہے. یقین ہے نا سب کے دلوں میں، بے نمازوں کے دلوں میں جو بھرا پڑا ہے ہمارا ملک، ایسا ہی ہے نا؟ اور سارے ماشاءاللہ کلمہ بھی پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے ہیں؟ یقین بھی ہے، کلمہ بھی پڑھتے ہیں. محمد الرسول اللہ کی اتباع کرتے ہیں؟ ہاں، اتباع کرتے ہیں؟ اللہ کے نبی کی اتباع کرتے ہیں؟ پیارے پیغمبر تو اذان سن کر ہر شے چھوڑ دیتے تھے. آپ تو بیماری کی حالت میں گھسڑتے ہوئے پاؤں لے کر دو بندوں کے سہاروں سے باجماعت نماز کے لیے جاتے تھے. آپ تو اللہ کی قسم اپنی بیویوں کو ایسا ہو جاتا تھا، وہ سمجھتی تھیں اللہ کے نبی اجنبی ہیں، ہمارا ان سے تعلق ہی کوئی نہیں. اتباع کرتے ہیں یہاں پر مسلمان؟ یہ بے نماز بھرا پڑا ہمارا معاشرہ، کرتے ہیں اتباع؟ نہیں کرتے. اب غور کرنا، توجہ، جواب دینا مجھے آپ نے. یہودی اور عیسائی کافر کیوں ہیں؟ اقرار نہیں کرتے تھے؟
اقرار نہیں کرتے تھے؟ وہ کرتے تھے، ان کے دل میں تصدیق اور یقین تھا؟ کافر کیوں؟ پھر کافر کیوں تھے؟ اتباع نہیں کرتے تھے۔ ماشاءاللہ یقین ان کے پاس بھی ہے، یہ بے نمازوں کے پاس کلمہ بھی پڑھتے ہیں، محمد الرسول اللہ کی اتباع یہ بھی نہیں کرتے۔ وہ اتباع نہ کریں، دل سے یقین اور زبان سے اقرار کے باوجود کافر کے کافر، یہودی کے یہودی، عیسائی کے عیسائی، اور یہ ان دونوں چیزوں کے باوجود اتباع نہ کریں، یہ مومن ٹھیک ہے؟ یہ انصاف ہے؟ اگر یہ مومن ہے تو میرے بھائیو، اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، مجھے دیانتداری سے سمجھا دو، یہودیوں کا عیسائیوں کا قصور کیا ہے؟ وہ کافر کیوں ہیں؟ ان کا قصور مجھے بتاؤ، کیا قصور ہے؟ اقرار انہوں نے کیا ہے، اللہ کے نبی کے سامنے کی، میں نے اور آپ نے اقرار محمد الرسول اللہ کے سامنے نہیں کیا۔ اللہ کی قسم، ان کے یقین کی گواہی آسمانوں والے رب نے قرآن میں لکھی ہے۔ میرے اور ایمان کے یقین، آپ کے ایمان کی گواہی قرآن میں لکھی ہوئی؟ جن کی گواہی رب نے قرآن میں دی ہے کہ ان کا یقین ہے، جنہوں نے محمد الرسول اللہ کے سامنے اقرار کیا، وہ تو کافر ہو گئے نبی کی اتباع نہ کرنے کی وجہ سے، اور ہم مومن کیسے ہو گئے؟ میں دیانتداری سے کہتا ہوں، اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، اگر ہمارے بے نماز بھرے ہوئے معاشرے کو پتہ ہوتا نا ایمان کیا ہے، قسم ہے اللہ کی، یہ مسجدیں آپ کی چھوٹی پڑ جانی تھی، ان مسجدوں کو کھلا کرنا پڑتا، ان مسجدوں کی بجائے اور مسجدیں بنانی پڑتی آبادیوں میں، محلوں میں۔ ان بے نمازوں کو علم ہی نہیں کہ ایمان کس بلا کا نام ہے، ایمان کیا ہوتا ہے۔ انہوں نے ایمان کیا سمجھا ہوا ہے؟ مسلمانوں کے ملک میں پیدا ہو گئے، مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہو گئے، مسلمانوں والا نام رکھ لیا، کلمہ پڑھ لیا، اہل حدیث اہل سنت اپنا لقب رکھ لیا، اور کیا ہوتا ہے ایمان؟ یہی نہیں سمجھا ہوا سب نے؟ یہ کام کر لو تم پکے مومن، گڑے ہوئے مچھے ہوئے، نماز پڑھو یا نہ پڑھو، ایمان تمہارا خاص۔ اگر یہ نبی کی اتباع کے بغیر مومن ہے نا، تو مجھے بتانا پڑے گا پھر یہودیوں عیسائیوں کا قصور کیا ہے، وہ کافر کیوں ہیں؟ ان میں اور ان میں فرق کیا ہے؟ میرے بھائیوں، ایک اور مثال دیتا ہوں، شاید نہیں سمجھ آئی آپ کو۔ حجۃ الوداع کا موقع ہے، توجہ کرنا، بہت غور سے سننا، حجۃ الوداع کا موقع ہے، کچی بات نہیں کروں گا انشاءاللہ۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مینا میں ہیں، 10 ذوالحجہ کا دن ہے، اللہ نے قرآن کی چند آیتیں نازل کی آپ پر، یہ قرآن مجید کی آخری آیتیں ہیں نزول کے اعتبار سے، یہ ہے 275 سے لے کر 280 نمبر تک آیتیں، تیسرے پارے میں۔ ساری آیتیں میں نہیں سناؤں گا آپ کو، ان کا مفہوم سنا دیتا ہوں۔ ان آیتوں میں اللہ نے اپنے نبی پر سود کو حرام کر دیا۔ اسلام میں سود کو اللہ نے کیا کر دیا؟ یہ آیتیں اتار کے، یہ آیتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری۔ میرے بھائیو توجہ کرنا، یہ آیتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری، اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، صحیح مسلم شریف کے حدیث کے الفاظ کا ترجمہ کر رہا ہوں، اللہ کے نبی نے خطبہ دیا منا کے میدان میں لوگوں کو، لوگوں ہمارے رب نے، ہمارے مالک نے آج ہم پر سود حرام کر دیا، سنو جاہلیت کا سارا سود محمد الرسول اللہ کے قدموں کے نیچے دفن، سارا ختم۔ اور سب سے پہلا سود جس کے خاتمے کا میں اعلان کرتا ہوں، میرے چچا عباس بن عبد المطلب کا سود، سارے کا سارا ختم، سارے لفظ ہے مسلم کے، سارے کا سارا ختم، سارے کے سارے کا ختم کا مطلب ہے آج کے بعد 1 روپیہ سود کا نہ کسی سے لینا نہ کسی کو، سارا ختم کر دیا پیارے پیغمبر نے۔ آپ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو میرے محترم بھائیوں، بزرگوں، عزیزوں، دوستوں، توجہ کرنا، اللہ کا حکم آیا، محمد الرسول اللہ نے اس پر عمل کرنے میں تاخیر، دیر نہیں کی، سارا کچھ حرام کر کے یک لخت ختم کر کے رکھ دیا۔ اس وقت 5 درجن کے لگ بھگ مسلمان حکومتیں ہیں رب کی زمین پر جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتی ہیں، جن سب کے دل میں یقین ہے اسلام اللہ کا سچا اور برحق دین ہے۔ 5 درجن کے قریب مسلمان حکومتیں، مجھے اللہ کے لیے صرف ایک حکومت کا نام بتا دو جس نے اپنے نبی کی اتباع میں یہ اعلان کیا ہو، ہمارے رب نے، ہمارے نبی نے سود ہم پر حرام کر دیا، ہم مسلمان ہیں، آج کے بعد 1 روپیہ سود کا نہ کسی سے لیں گے نہ کسی کو دیں گے۔ ایک حکومت کا نام بتاؤ مسلمان حکومتوں میں سے، بتاؤ گے؟ ہاں
اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کوئی نہیں ہے دنیا میں، ایک حکومت نہیں ملے گی آپ کو ایسی. یہ ساری حکومتیں دل سے تصدیق کرتی ہیں، دل میں یقین ہے اسلام اللہ کا سچا دین ہے، کلمہ پڑھتی ہیں، لیکن کیا محمد الرسول اللہ کی اتباع کرتی ہیں؟ ہاں اتباع کرتی ہیں. یہودی کافر کیوں تھے؟ اتباع نہیں کی. یقین ان کے پاس تھا، اقرار وہ کرتے تھے، اس کے باوجود کافر کے اتباع نہیں کی. ماشاءاللہ وہی چیزیں ان کے پاس ہیں، اتباع ان کے پاس بھی نہیں. وہ اتباع نہ کریں کافر، یہ اتباع نہ کریں تو مومن کیسے؟ کیا کردار تھا مدینے والے امام کا؟ تھوڑا سا غور کرنا، لمبی بات نہیں کر رہا، اشارہ کر رہا ہوں. 10,000 کا لشکر مدینہ طیبہ کی اینٹ سے اینٹ بجانے کے لیے آ پہنچا. اندر سے بنو قریظہ کے یہودیوں نے معاہدہ توڑ دیا. میرے مسلمان بھائیوں، منافقین اللہ کی قسم مسلمانوں کی صفوں میں طرح طرح کے شوشے چھوڑ کر متحرک ہو گئے. پورا مدینہ دشمنوں کے نرگے میں بری طرح نقشہ کھینچا ہے رب نے قرآن میں. وَإِذْ جَاءُوكُم مِّن فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ. آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی، دل ہلسلیوں کو آ گئے، جانیں نکلنے والی ہو گئی مسلمانوں کی یہ صورتحال دیکھ کر. کیفیت کیا ہے؟ اور میرے محترم بھائیوں، اوکاں والے کے رہنے والوں، چیچا وطنی والوں، اللہ کے لیے ٹھنڈے دل سے غور کرنا. قسم ہے اللہ کی، اٹھاؤ ترمذی شریف، صحیح بخاری میں بھی ہے، صحابہ کے پیٹوں پر پتھر بندھے ہوئے تھے. کیا بندھے ہوئے تھے؟ کیا بندھے ہوئے تھے؟ پتھر. ترمذی شریف کی حدیث کے لفظ ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ پر 2 پتھر بندھے ہوئے تھے. کوئی ڈرامے بازی نہیں ہو رہی تھی، کوئی ڈرامہ نہیں تھا، اللہ کی قسم. کیوں پتھر بندھے ہوئے تھے؟ کھانے کے لیے راشن کا لقمہ بھی. 10,000 کا لشکر باہر ہے، 800-900 یہودی اندر ہیں، منافقین صفوں میں گھسے ہوئے ہیں، اور مسلمانوں کی تعداد اللہ کی قسم صحیح روایت کے مطابق 700 کے قریب ہے. صرف 3,000 والی روایت صحیح نہیں ہے، منقطع ہے. 700 کے قریب صحیح روایت، 700 کے قریب مسلمان، 10,000 کا لشکر باہر، 800-900 یہودی اور منافق سارے متحرک. کھانے کے لیے لقمہ نہیں. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، توجہ کرنا، امام الانبیاء نے اپنے پیٹ پر پتھر باندھنا گوارا. اور میرے بھائیوں، امام الانبیاء نے اپنے پیٹ پر پتھر باندھنا گوارا کر لیا. سود پر 1 روپیہ قرضہ لینا کسی یہودی سے گوارا؟ یہودی سود پر قرضہ دینے کے لیے تیار تھے، دیتے تھے. اوس اور خزرج کو اسلام کی آمد سے پہلے انہوں نے قرضے دے دے کر اپنے شکنجے میں جکڑا ہوا تھا. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سودی قرضے دینے کے لیے تیار تھے. آپ نے 1 روپیہ سودی قرضہ لینا کسی یہودی سے گوارا؟ کس نبی کی بات ہے؟ کس نبی کے امتی ہیں؟ پیٹ پر پتھر باندھنا گوارا کر لیا ایک. اور ہماری صورتحال کیا ہے؟ کشکول گلے میں ڈالے ہوئے، جولیاں پھیلائی ہوئی، کبھی IMF کے دروازے پر، کبھی ورلڈ بینک کے دروازے پر، کبھی UN کی دہلیز پر، کبھی امریکہ بدماش کے دروازے پر. ہمارا ملک ڈیفالٹ ہونے لگا ہے، ہمارا بیڑا غرق ہونے لگا ہے. 75 سالوں سے تمہارے ڈالروں کے ٹکڑوں پر پلنے والے تمہارے اصلی اور حقیقی پالتو دوبارہ آئے ہیں تمہاری دہلیز پر. وہ IMF کے مشٹنڈے، وہ دنیا میں سب سے بڑے اسلام کے مسلمانوں کے بدترین دشمن دہشت گرد، اللہ کی قسم وہ ان سے غیر انسانی، غیر اخلاقی شرطیں منواتے ہیں. یہ بھیک مانگتے ہیں جا کر ڈالروں کے ٹکڑوں کی، وہ ان سے غیر انسانی، غیر اخلاقی کیا منواتے ہیں؟ شرطیں منواتے ہیں. غیر انسانی، غیر اخلاقی شرطیں منوا کر ایک قسط دینے کا وعدہ کرتے ہیں کہ ایک قسط سود پر قرضے کی آپ کو کیا کریں گے؟ دیں گے. اور پاکستان کا وزیر اعظم یہ ایک قسط کی منظوری لے کر آتا ہے اور آ کر کہتا ہے مبارک ہو قوم، پاکستانی قوم کیا ہو؟ مبارک ہو. ہمارے رب نے، ہمارے رازق نے، ہمارے مالک نے ایک قسط دینے کا ہم سے کیا کر لیا ہے؟ وعدہ کر لیا. بڑے خوش نصیب ہیں ہم، مان لیا گیا ہمیں کہ ہم اس کے غلام ہیں، اس کے نوکر ہیں. تھوڑا سا غور کرنا، یہ لوگ جن کی یہ کیفیت ہے، جو اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف جنگ کر رہے ہیں، اعلیٰ درجے کے ایمان والے ہیں نا، اعلیٰ درجے کے مومن ہیں نا؟ بتاؤ نا یار، ہیں؟
مومن ہیں؟ ان کو ایمان کا پتہ ہے؟ اگر ان کو ایمان کا پتہ ہوتا، کعبے کے رب کی قسم کبھی بھی یہ ڈالروں کے ٹکڑوں کی بھیک مانگنے کے لیے ان کی غیر انسانی غیر اخلاقی شرطیں قبول کر کے کبھی مبارکباد اور خوشی کا اظہار نہ کرتے۔ ان کو پتہ ہی نہیں بیچاروں کو ایمان ہوتا کیا ہے، ایمان کس بلا کا نام ہے۔ انہوں نے بدبختوں نے صرف یہ سمجھا ایمان کلمہ پڑھنے کا نام ہے، اہل سنت اہل حدیث کہلانے کا نام ایمان ہے، مسلمان مومن اپنا نام رکھنے کا نام ایمان ہے۔ پتہ ہی نہیں ایمان کا۔ قرآن اٹھاؤ، اللہ نے کیا کہا؟ آپ کہیں گے سخت کہہ رہا ہے۔ قسم ہے اللہ کی، میں تو سخت بات اپنی طرف سے کہہ نہیں سکتا، نہ میں کہہ رہا ہوں، میں تو ترجمانی کر رہا ہوں قرآن کی اور حدیث کی۔ اللہ نے کہا قرآن میں، فرمایا توجہ کرنا میرے بھائیوں، اللہ اکبر، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ۔ کن کو مخاطب ہے رب العالمین؟ ایمان۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا۔ اللہ نے سود حرام کر دیا، جو اب لین دین باقی ہے نا اس کو کیا کر دو؟ چھوڑ دو۔ ان کنتم مومنین، او ایمان والو اگر تم مومن ہو تو پھر باقی ماندہ سود حرام ہونے کے بعد، پتہ چلنے کے بعد کیا کر دو؟ اگر تم مومن ہوگا کیا مطلب ہے؟ ایمان والے ہو تو کیا کرنا پڑے گا؟ چھوڑنا پڑے گا۔ اس کا مطلب ہے ایمان اور سود دونوں ساتھ ساتھ چل ہیں، اور ماشاءاللہ پوری قوم، مسلمان قوم سود بھی چلائی جا رہی ہے، ایماندار بھی ہے، مومن بھی ہے، اعلیٰ درجے کی۔ پتہ ہے نا ایمان کا کہ ایمان کیا ہے؟ میں کیسے مانوں ان کو ایمان کی البے کا پتہ ہے؟ ان کو ایمان کا پتہ ہی نہیں، اللہ کی قسم ایمان کا پتہ ہوتا یہ بھوکے مر جانا گوارا کر لیتے، سود کا 1 روپیہ قرضہ لینا گوارا نہ کرتے اگر ان کو ایمان کا پتہ ہوتا تو۔ ان کو ایمان کا پتہ ہی نہیں۔ آخری مثال دے کر بات ختم کر رہا ہوں، توجہ کرنا، چھوڑ دوں؟ آخری مثال بہت مختصر کروں گا انشاءاللہ، چند منٹوں میں ختم کروں گا۔ میرے بھائیوں ناراض نہیں ہونا آپ نے، میں پھر کہتا ہوں اللہ کی قسم کسی کا دل دکھانے کے لیے بات نہیں کر رہا، میں صرف مسئلہ سمجھانا چاہتا ہوں آپ کو۔ یہ ایمان کے علاوہ کوئی شے اور ہے جو میری اور آپ کی آخرت اچھی کر سکے؟ تو پھر ایمان کو سمجھنا چاہیے کہ نہیں سمجھنا چاہیے؟ سب سے بڑا مسئلہ ہے یار، اس کے بغیر اللہ کی قسم میری اور آپ کی آخرت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، بہتر ہو جائے اچھی ہو جائے اس کے بغیر۔ ایک ہی چیز ہے دنیا میں، اور اس ایک چیز کا انجینئر کو اپنی ایک ایک مشینری کی باریکی کا پتہ ہوتا ہے، ڈاکٹر کو میڈیکل کی ایک ایک باریکی کا پتہ ہوتا ہے، اور ذمہ دار کو ماشاءاللہ اپنے کسانوں کے ایک ایک چیز کا پوری مہارت ہوتی ہے، کیونکہ اس سے دنیا اچھی ہوتی ہے، اس لیے ہر چیز کے بڑے بڑے ماہر موجود ہیں، اور ایمان کو جاننے والا کوئی ملتا ہی نہیں معاشرے میں۔ جس کو ایمان کا پتہ ہو، جس سے آخرت اچھی ہونی ہے، اس کی قیمت ایک ٹکا بھی نہیں ہماری معاشرے میں، مسلمانوں کی نظر میں۔ وہ نہ بھی سمجھ آئے مسئلہ ہی کوئی نہیں، نہ کوئی سمجھتا ہے، نہ کوئی پڑھتا ہے، نہ کوئی سمجھنے کے لیے تیار ہے ہمارے معاشرے میں، نہ کسی کے پاس وقت ہے کہ وہ کم از کم ایمان کو ہی سمجھ لے، ایمان کیا ہوتا ہے۔ ختم کرنے لگا ہوں بات، آخری مثال ہے، اللہ کی زمین کا سب سے افضل خطہ مکہ مکرمہ ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں موجود ہیں، جو اللہ کی مخلوق میں سب سے زیادہ عزت و عظمتوں کے مالک ہیں۔ کلمہ پڑھ رہے ہیں آپ، قرآن اتر رہا ہے، قرآن کی تلاوت بھی ہو رہی ہے، مسجد حرام جو دنیا کی مسجدوں سے 1,00,000 گنا اس سے بھی زیادہ افضل مسجد ہے، وہ موجود ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا محمدی مدرسہ اس مسجد کے اندر چل رہا ہے، بیت اللہ کا طواف ہو رہا ہے، عمرے اور حج ہو رہے ہیں، تبلیغ بھی ہماری طرح نہیں کہ سال میں ایک کانفرنس، ہفتے بعد جمعہ۔ قسم اللہ کی مارے مارے پھرتے تھے پیارے پیغمبر مکے کی گلیوں میں، کسی نہ کسی طرح یہ لوگ جہنم کی آگ سے بچ جائے، مارے مارے پھرتے، اور آپ سے اچھا اخلاق نہ کسی دائی کا ہوا ہے، نہ قیامت تک ہوگا، نہ آسمان نے دیکھا ہے ایسے اچھے اخلاق والا دائی، نہ زمین نے دیکھا ہے، کعبے کے رب کی قسم قیامت تک دیکھ ہی نہیں سکتے ایسا اخلاق والا دائی
زندگی ساری کھپا ماری اس نے، 13 سال کھپا مارے مکے میں، تبلیغ کر کر کے ابو بکر سارے صحابہ لگے ہوئے آپ کے ساتھ تبلیغ کرنے میں، مارے کھا رہے۔ ہجرت سے 1.5 سال پہلے اللہ نے 5 نمازیں بھی فرض کر دی، اذانیں بھی شروع ہو گئی، نمازیں بھی شروع ہو گئی، سارا کچھ ہو رہا ہے۔ یہی کام آج بھی ہو رہا ہے نا دنیا میں، کلمہ پڑھا جا رہا ہے، مسجدیں چل رہی ہیں، مدرسے چل رہے ہیں، تبلیغ ہو رہی ہے، حج ہو رہے ہیں، عمرے ہو رہے ہیں، طواف ہو رہے ہیں، تلاوت ہو رہی ہے، اس وقت بھی ہو رہے تھے، آج بھی ہو رہے ہیں۔ دیانتداری سے بتانا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مکے میں اللہ کی سب سے افضل زمین اور سب سے افضل نبی کی موجودگی میں ان عبادتوں سے، ان اعمال سے بلال پر، صہیب پر، عمار پر ہونے والا ظلم ختم ہو گیا، اسلام غالب آ گیا۔ کعبے کے رب کی قسم ہے نا، ظلم ختم ہوا ہے ان ساری عبادتوں سے۔ کلمہ بھی موجود ہے، تلاوت بھی موجود ہے، نماز بھی موجود ہے، حج بھی موجود ہے، عمرہ بھی موجود ہے، مسجد بھی موجود ہے، مدرسہ بھی موجود ہے، تبلیغ بھی موجود ہے، اور ہم سے کروڑ گنا ہر چیز بہتر موجود ہے۔ نہ ظلم ختم ہوا، نہ اسلام غالب آیا۔ کیا کیفیت بن گئی؟ 13 سالوں بعد یہ کیفیت بن گئی، مسلمانوں کے لیے اللہ کے دین پر عمل کرنا مشکل ہو گیا۔ اللہ نے ہجرت کی اجازت دے دی، مکہ چھوڑ کر حبشہ چلے گئے، مدینے چلے گئے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مکہ چھوڑنا پڑ گیا۔ اللہ کے دشمنوں نے ان کا پھر بھی پیچھا چھوڑا، آسمانوں والے رب نے پھر حکم نازل کیا۔ توجہ کرنا میرے بھائیو، ختم کرنے لگا ہوں بات، چند منٹ ہیں۔ اللہ نے حکم نازل کیا، کیا کہا؟ اُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ۔ جن لوگوں پر ظلم ڈھایا گیا، 13 سال تک ان کا گھر بار چھین لیا گیا، خاندان چھین لیے گئے، اور ان کو نکال دیا گیا دھکے کھانے کے لیے، پھر بھی ان کو چین سے جینے کا حق، رب کے دین پر عمل کرنے کی آزادی نہیں دی جا رہی۔ اب ان کو ہاتھ اٹھانے کی اجازت ہے۔ پہلے حکم تھا الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم واقیموا الصلاۃ، ہاتھ روک کے رکھو، نماز پڑھو، تلاوت کرو، حج کرو، تبلیغ کرو، لیکن ہاتھ نہیں اٹھانا، نہیں اٹھایا۔ ادھر ہاتھ اٹھانے کی اجازت دے دی، اجازت نہیں دی، صرف اللہ نے کہا کتب علیکم القتال، تم پر قتال کرنا فرض کر، اسی پر بس نہیں کیا۔ رب نے کہا وما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ۔ او مسلمانوں، مدینے والوں، مسئلہ کیا تمہیں؟ مکے میں تمہیں رب نے ہاتھ روکنے کا حکم دیا تھا، اب چلانے کی اجازت دی، فرض کر دیا، چلتا کیوں نہیں ہاتھ تمہارا؟ کن کو کہا میرے بھائیوں؟ جن کے پاس رہنے کے لیے گھر نہیں، پہننے کے لیے پورا لباس نہیں، کھانے کے لیے راشن نہیں، لڑنے کے لیے اسلحہ نہیں، اللہ نے ان کو کہا مسئلہ کیا، لڑتے کیوں نہیں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، 313 نکل پڑے، کچھ نہیں تھا، خالی ہاتھ نکل پڑے۔ آسمانوں والے رب نے عزت دے دی، فرشتے بھیجے، مدد کر دی۔ 13 سال مکے میں گزرے تھے، ادھر مدینے میں پہنچتے ہی اللہ نے جب قتال کی اجازت دی نا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری مدنی زندگی جہاد اور قتال کے میدانوں میں گزری، پوری مدنی 10 سالہ زندگی کہاں گزری میرے بھائیوں؟ جہاد و قتال کے میدان۔ آپ کے سر پہ خود ٹوٹا، امام الانبیاء کا سر پھٹ گیا، آپ کا ربائی دانت، یہ نیچے والے جو سامنے والے 2 دانت ہوتے ہیں نا، اس کے ساتھ والا یہ والا دانت ٹوٹ گیا پیارے پیغمبر کا، نیچے والا ہونٹ بھی پھٹ گیا، آپ کے دونوں رخساروں پر خود کی کڑیاں چبھی، دونوں رخسار لہو لہان ہو گئے۔ پیارے پیغمبر کے کندھے پر ابن کمیہ نے ایسی شدید ضرب لگائی، پورا 1 مہینہ مسلسل محمد الرسول اللہ کو شدید تکلیف اٹھانا پڑی، اس تکلیف سے، اس ضرب سے بے ہوش ہو کر گر پڑے محمد الرسول، 70 صحابہ کٹ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی مدینے کی 10 سالہ خطرات انگیز کرتے ہوئے گزار دی۔ اللہ کا حکم تھا، میرے بھائیوں ناراض نہیں ہونا، اللہ کے لیے ٹھنڈے دل سے غور کرنا۔ 65 مسلمان حکومتیں، 2 ارب کلمہ پڑھنے والے، ماشاءاللہ سب کے دل میں یقین ہے اسلام اللہ کا سچا اور برحق دین ہے، سارے کے سارے کلمہ بھی پڑھتے ہیں۔ دیانتداری سے بتائیں، محمد الرسول اللہ کی مدنی زندگی کی اتباع کرتے ہیں؟ ہاں، مدنی زندگی کی اتباع کرتے ہیں؟ یہودی کافر کیوں، ان کا قصور کیا ہے؟ بتائیں کیا قصور ہے ان کا؟ اتباع نہیں کی، تو اتباع تو یہ بھی نہیں کرتے۔ وہ اتباع نہ کریں کافر، میں اتباع نہ کروں مومن، یہ کون سا انصاف ہے؟ یہ کون سی دیانتداری ہے؟ کیا فرق ہے ان میں اور مجھ میں؟ 75 سالوں سے قسم ہے اللہ کی، فلسطینی مظلوم مسلمان ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں۔ 75 سالوں سے ان کو ان کے گھروں سے نکال کر ان کو پناہ گزین کیمپوں میں رکھا گیا ہے۔
ساری دنیا سے یہودی اکٹھے کر کے ان کے گھروں کے مالک بنا دیے گئے، وہ اپنے گھر کا تقاضا کرتے ہیں، ان کو مارا جاتا ہے۔ 75 سالوں سے وہ مار کھا رہے تھے، اب تھوڑی سی تیاری کر کے وہ یہودیوں پر حملہ آور ہوئے ہیں۔ ساری دنیا کے کافر جو 75 سالوں سے یہ ظلم و ستم پر خاموش تماشائی بنے ہوئے تھے، حقوق انسانی کے چیمپئن، ان کی زبانیں گنگ تھی، ہونٹ سلے ہوئے تھے، اندھے کانے بہرے بنے ہوئے تھے۔ سب سے پہلے امریکہ بولا، اس نے کہا جاریت ہو گئی ہے یہودیوں پر۔ امریکہ نے اپنا وزیر خارجہ بھیجا، برطانیہ نے اپنا وزیر خارجہ بھیجا، سارا یورپ کھڑا ہو گیا، اعلانیہ، اللہ کی قسم، دنیا کے بڑے بڑے کافر، پورا یورپ، امریکہ، برطانیہ، اسرائیل کے ساتھ اعلانیہ کھڑا ہو گیا، ہم ان کے ساتھ ہیں، اسلحہ بھی، فوج بھی، ساری چیزیں دیں گے۔ 5 درجن مسلمان حکومتیں، تف ہے اللہ کی قسم ایسی مسلمان حکومتوں پر۔ وہ کوئی ایک ٹیڑی پیسے کا انہوں نے کام ان فلسطینیوں کے مدد کے لیے عملی طور پر اٹھایا ہے؟ عملی طور پر کچھ کیا؟ زبانی کلامی، منافقانہ دھوکہ دینے کے لیے، الو بنانے کے لیے اپنی قوموں کو، عوام کو بیان بازی کی ہے؟ عملی طور پر کوئی قدم اٹھایا؟ مجھے دکھا دیں ایک قدم عملی طور پر مسلمان حکومتوں نے اٹھایا ہو۔ بلکہ اللہ کی قسم میں نے بکواس سنی ان بدبختوں کی، کلمہ پڑھنے والوں کی، وہ کہتے ہیں ان کے پاس، حماس کے پاس طاقت نہیں تھی تو کیوں پنگا لیا؟ کیوں پنگا لیا اگر طاقت نہیں تھی تو؟ خود انہوں نے کہا آؤ مارو ہمیں، ہماری نسل کشی کرو۔ بھئی 75 سالوں سے وہ تنگ آمد بے جنگ آمد، وہ اپنے حق لینے کے لیے اٹھ ہی نہیں سکتے۔ ساری زندگی وہ غلامی کی زندگی میں بسر کرنے کے لیے پیدا ہوئے، مارے کھانے کے لیے، عصمتیں لوٹانے کے لیے، بچے قتل کروانے کے لیے۔ اور دنیا میں سب سے بڑا حقوق انسانی کا دعوے دار چیمپئن امریکہ بدماش، اس دور کا سب سے بڑا دہشت گرد، اور امریکہ کی لونڈی، اقوام متحدہ کے مشٹنڈے، کعبے کے رب کی قسم میں نے امریکی خدا کا یہ بیان پڑھا اخباروں میں۔ اس نے کہا یہودیوں پر میزائل، یہ راکٹ حملوں سے پہلے سوچنا چاہیے تھا، پھر معصوم بچوں کی قیمت سے وہ حملے کی قیمت چکانا پڑتی ہے، پھر بے گناہ لوگوں کو مروانا پڑتا ہے۔ یہ کتے جو حقوق انسانی کے چیمپئن ہیں، امریکہ کی لونڈی، اقوام متحدہ جو سب سے بڑا حقوق انسانی کے چارٹر کا علمبردار ہونے کی دعوے دار ہے، وہ سب بھونکتے کہتے ہیں کیوں حملہ کیا ہے؟ اب بچے مر رہے ہیں، اب عورتیں مر رہی ہیں، اب ان کے گھر مسمار ہو رہے ہیں، تو یہ تو قیمت چکانی پڑتی ہے جب کسی پر حملہ کرو تو۔ یہودیوں پر حملہ ہو، ان معصوم بچوں کو قیمت چکانا پڑتی ہے۔ مسلمانوں کے بچے مریں، کسی یہودی کو قیمت نہیں چکانا پڑتی، نہ کسی چوڑے کو چکانا پڑتی ہے۔ کل قیامت کا دن ہوگا، قسم ہے اللہ کی، قیامت کا دن ہوگا، یہ سینکڑوں بچے معصوم، چھوٹے چھوٹے پھول کلیوں جیسے، ان کے گریبان ہوں گے، میرا اور آپ کا ان 57 مسلمان حکومتوں کا ہاتھ ہوگا، ان کا گریبان ہوگا، ان کا ہاتھ ہوگا۔ اس میں صدر بھی، وزیر اعظم بھی، سارے جنرل۔ دنیا میں 57 مسلمان ملکوں کی 85 لاکھ فوج ہے۔ کتنی فوج ہے؟ اور ساری دنیا کے یہودی، اللہ کی قسم 85 لاکھ سے کم ہے ان کی تعداد۔ ریگولر فوج مسلمانوں کی 85 لاکھ، لیکن کوئی کردار مسلمانوں کے لیے، اسلام کے لیے، معصوموں کے لیے، ابریا کے لیے، بے گناہوں کے لیے کوئی کردار مجھے دکھا دو ایک ٹیڑی پیسے کا کردار انہوں نے ادا کیا۔ ڈوب کے مر جانے کا مقام ہے کسی چپڑی میں نک ڈبو کر مسلمانوں کے لیے۔ کل قیامت کے دن ان کو، جرنیلوں کو، ان حکمرانوں کو، ان طاقتوروں کو، قسم اللہ کی، مجھے اور آپ کو رب کی عدالت میں کھڑے ہونا پڑے گا۔ ان فلسطینی مظلوموں کے ہاتھ ہوں گے، میرے اور آپ کے اور ان کے گریبان ہوں گے، جواب دینا پڑے گا، جان نہیں چھوٹے گی۔ اللہ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق دے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔